بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حدیث یا حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یا حجیت۔ اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں جو پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید اور علوم الحدیث، اس کا جو نام ہے وہ یہ ہے اس پہلے چیپٹر کا۔ لیکن پہلے چیپٹر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے پارٹ کا نام ہے علوم القرآن اور سیکنڈ پارٹ کا نام ہے علوم الحدیث۔ علوم القرآن کے تمام لیکچرز جو ہیں ود ایکسرسائز سولو یعنی کہ حل شدہ مشق کے ساتھ وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں علوم الحدیث۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حدیث مبارکہ کی اہمیت یا حجیت۔ اب یہاں پر یہ لفظ حجیت جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ہے حجیت۔ اب اس کا اگر اسلامی یا شرعی لحاظ سے اگر اس کا میننگ دیکھیں تو سمپل لفظوں میں صرف اس کا ایک میننگ ہے، وہ یہ ہے ایک سینٹینس میں کہ حدیث مبارکہ کی دینی حیثیت سے انکار کرنا۔ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیث مبارک فرمائی ہیں ان کی دینی حیثیت سے انکاری کرنا، ان کو انکار کرنا، جبکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ کی اہمیت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے انکار کرے۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یہ پیپر میں جو ٹاپک آئے گا وہ دو طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، حدیث کی اہمیت پر تفصیلاً نوٹ لکھیں یا حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت یا حجیت کے اوپر نوٹ لکھیں۔ کوشچن کسی بھی طریقے سے پوچھا جائے، آپ نے ایز اٹ اس کا کوشچن جو ہے جو آنسر ہے اس کا وہ آپ نے یہی لکھنا ہے۔ تو چلیے مین پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ مین پوائنٹ یا ہیڈنگز ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو مین پوائنٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے ایک سائڈ پہ ایک رف پیج پہ رجسٹر پہ آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ فنگر ٹپس پر تیار ہو سکیں۔ تو پہلا مین پوائنٹ دیکھتے ہیں، وہ ہے علوم الحدیث کی ڈیفینیشن، دوسرا ہے حدیث کا معنی اور مفہوم، تیسرا ہے حدیث کی اقسام جو کہ 3 ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 3 الگ الگ سے ڈیوائیڈیشن آف حدیث ہے ان کا آپ سے ڈیفینیشن بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ قولی حدیث کی تعریف کریں، فعلی حدیث کی تعریف کریں اور تقریری حدیث کی تعریف کریں، یہ کیا ہوتا ہے ان کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ شمائل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم ڈیفینیشن کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حدیث یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اب اس کو مزید فردر پوائنٹس کی صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے، جبکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں پوائنٹس بنائے نہیں گئے ہیں اس ٹاپک کے، تو ان کو مزید پوائنٹس کی صورت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ تیار ہو سکیں۔ اگر بات کریں مین پوائنٹ نمبر 5 کی تو وہ ہے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے شریعت کا دوسرا ماخذ۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے اسوہ حسنہ۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے واجب اتباع، اور پوائنٹ نمبر 9 ہے رسالت کا بنیادی جو ہے وہ مقصد۔ پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ ہے اطاعت الہی، یعنی کہ بالکل اطاعت الہی کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے اور وہ ہے ہدایت کی ضمانت۔ پوائنٹ نمبر 12 اور آخری ہے سنت کی فرضیت۔ اب ہم ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھتے ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مین پوائنٹ ہے کہ علوم الحدیث کی تعریف۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، کیا کہ علوم الحدیث سے مراد وہ علوم ہیں جن کی مدد سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، پرکھا، سمجھا اور اس کی صحت و ضعیف کو جانچا جا سکے یا جانچا جاتا ہے، وہ علوم الحدیث کہلاتے ہیں۔ اب مین پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ ہے حدیث کا مفہوم اور معنی۔ پہلے اس کا معنی دیکھتے ہیں، وہ ہے بات چیت یا گفتگو کرنا۔ اس کے مفہوم کی بات کرتے ہیں، وہ ہے شرعی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے
کہ حدیث سے کیا مراد ہے۔ تو اب ہم اس کی دیکھتے ہیں، مین پوائنٹ نمبر جو ہے وہ 3 ہے اقسام حدیث۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن۔ سب سے پہلا ہے قولی حدیث کی تعریف، وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا ذکر ہو، وہ قولی حدیث کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعلی حدیث، وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کا ذکر کیا گیا ہو۔ اور تھرڈ نمبر پر جو اس کی ایک قسم ہے وہ ہے تقریری حدیث کی تعریف، وہ کیا ہے، وہ قول یا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے یا کوئی عمل کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ کیا ہو، اس سے منع فرمایا نہ ہو، وہ کیا ہے، وہ تقریری حدیث۔ تو اب پوائنٹ نمبر 4 ہے، وہ ہے شمائل سے کیا مراد ہے۔ شمائل سے مراد وہ احادیث مبارکہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، اخلاق یا جسمانی صفات، مثلاً جسم اطہر کی رنگت یا منہ مبارکہ کا ذکر وغیرہ کیا گیا ہو یا تذکرہ شامل ہو، وہ شمائل کہلاتے ہیں۔ اب ہم واضح یا دوسری جو اس کے مین پوائنٹس ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ ہے کہ حدیث یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اب اس کا مین پوائنٹ نمبر جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر۔ یہ 2 الگ الگ ورڈ ہیں، ایک ہے تشریح اور دوسرا ہے تفسیر۔ تشریح کہتے ہیں کہ جسٹ زبانی یا جسٹ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو تفسیر ہوتی ہے، تفسیر سے مراد ہے زبر زیر پیش، ایون ڈیٹ کے ورڈ بائی ورڈ ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو بیان کرنا۔ یہ ڈفرینس ہے تشریح اور تفسیر میں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بیسیکلی بہترین انداز میں ایکسپلین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک زبر زیر پیش اور لفظ کی وضاحت کے ساتھ ایکسپلینیشن دی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو مجمل، لفظ کیا ہے، جو مجمل ہیں اور ان کی تفصیلات یا تفصیل قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یعنی کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن مجید کے احکامات کو بیان تو کیا گیا ہے، لیکن ان کی تفصیل، ان کی ایکسپلینیشن، ان کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملتی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل کو میں نے کوڈ کیا ہے، فار ایگزامپل کہ نماز قائم کرنے کا حکم متعدد جگہوں پر حکم آیا ہے، لیکن جو بنیادی کوسچن بنتے ہیں نماز کے ریلیٹڈ وہ یہ ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کی ارکات کتنی ہیں، نماز کے مختلف جو اوقات ہیں، ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے، کیسے نماز پڑھیں گے وہ کیا ہے، وہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، وہ احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ جیسے کہ سب پوائنٹ میں مثالوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ نمازوں کے اوقات کار کیا ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ملتے ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے، وہ بھی ہمیں کیا کہاں سے ملتی ہے، احادیث مبارکہ سے۔ تو اب آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذکر سے مراد کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو اتارا تاکہ جو کچھ اتارا گیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں۔ اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے یہ۔ اور ایک بات آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنی ہے لازمی طور پر کہ اس ترجمے کا، اس ریفرنس کا، اس حوالے کا، اس سورس کا آپ نے پیپر میں ہر صورت میں اس کو کوڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایکسٹرا ویٹیج نمبر دلوانے میں بہت ہی کارآمد یا بینیفیشری طور پر پروو ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس ترجمے کو لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ اگر بات کریں مین پوائنٹ نمبر 6 کی تو وہ ہے حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے بعد اگر ہمیں اسلام کے مطابق یا اسلام کے لیے سب سے اتھینٹک سورس آف نالج چاہیے تو وہ کون سا ہے، وہ سیکنڈ ہے، وہ کیا ہے، حدیث مبارکہ۔ یعنی کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے جس کو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے
تو اس کی وضاحت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ حدیث پاک سے ملے گی. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ اتھینٹک سورس آف نالج ہے اسلام کے لحاظ سے. تو یہ جو دوسرا ماخذ ہے سب سے بڑا اسلام کا نالج کے حوالے سے. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کو کہتے ہیں پیروی کرنا, کسی کے پیچھے چلنا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اب اس سے بڑے اور ہمیں کیا اگزامپل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واضح طور پر لازم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بہترین نمونہ ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. یہ آپ لوگوں نے ترجمہ اور سورت کا نام پلس آیت کا جو نمبر ہے آپ نے ہر صورت میں کوڈ کرنا ہے. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 8 ہے وہ ہے واجب اتباع. اچھا, اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی رستے کے اوپر چلنا, کسی کے دیے ہوئے واضح رستے کے اوپر پیروی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحشر اس کی آیت نمبر 7 میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو, اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ یا باز آ جاؤ. میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ترجمے کا جو واضح طور پر مفہوم نہیں, ایز اٹ ترجمہ ایسے ہی لکھنا ہے جیسے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں کوڈ ہے. اس کے بعد سورت کا نام اور آیت کا جو نمبر ہے آپ نے ہر حوالے ہر لازم صورت میں آپ نے اس کو پیپر میں کوڈ کرنا ہے. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر ہے کہ رسالت کا بنیادی مقصد ہے. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نازل فرمایا ہے تاکہ جو کچھ اتارا گیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیں, جس کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سب سے اہم جو مقصد تھا وہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح. یہ میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ تفسیر اور تشریح میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 10 ہے این اطاعت الہی, یعنی کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق. اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو این اپنی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی اطاعت قرار دیا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت, یعنی کہ حقیقت میں میری سمجھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. اب مین پوائنٹ نمبر 11 ہے وہ ہے ہدایت کی ضمانت, یعنی کہ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہدایت جو ہے, ہدایت کی ضمانت قرآن اور حدیث ہے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث کو اپنایا وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور اگر تم ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی 44 آیت میں فرماتے ہیں یا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 12 ہے وہ سنت کی فرضیت, یعنی کہ سنت کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق صرف قرآن کافی نہیں ہے جب تک سنت کو بھی مکمل طور پر اپنایا نہ جائے.
दोनों को कुल्ली तौर पर साथ लेकर चलना ही ईमान की मुकम्मल जमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक उनको मजबूती से थामे रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। उसमें एक अल्लाह ताला की किताब यानी कि कुरान मजीद, और सेकंड जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसको मोता इमाम अल मालिक जो हैं वो कोट करते हैं, हदीस नंबर 1628 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा।